سے شادیوں پر خرچ کرنے میں لاکھوں لاکھوں روپے مسلمان خرچ کر دیتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کے یہاں مجھے حساب دینا ہے کہ پیسے کہاں خرچ کیے تھے۔ ہمارا علمی لیول میں آپ کو، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کو ذرا آئینہ یعنی کانچ دکھاؤں اپنا چہرہ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمارا علمی لیول کیا ہے؟ مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، کئی دفعہ 8-8 10-10 پیچھے نمازی ہوتی ہیں، اقامت کہنے والا، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین کے متعلق نالج ہے، یہ ہمارا گھرانوں کی ہماری حالت ہے۔ تکبیر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس کلمے کے بغیر ایمان والا نہیں رہتا ہے، وہ کلمے ہمیں نہیں آتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے کہ ہمارے جیسا تو ہے نہیں، کوئی نہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، ایسیاں لگی ہوئی ہے، اتنی گاڑی ہے تو مزے میں ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں فلاں کھانے بنا دیے تھے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں فلاں گہنے دے دیے تھے، اتنی بارات لے گیا تھا، وہ کھانا بنوایا تھا۔ یہ ساری چیزیں کام نہیں آنی ہیں۔ ہمیں اگر نبی کے مشن پر کام کرنا ہوگا تو سوچنا ہوگا کہ نبی کا مشن ہے کہ اللہ کے آرڈرز، اللہ کے حکم، اللہ نے جو قرآن اور حدیث میں بتایا ہے وہ نسلوں تک کیسے پہنچے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کے یہاں سوال نہیں کیا جائے گا کہ جس وقت نسلوں کو کلمہ نہیں آ رہا تھا اس وقت تم اپنے ہزاروں اربوں روپے ڈانس پہ اور گانوں پہ خرچ کر رہے تھے، کھانوں پہ خرچ کر رہے تھے، اپنا نام اونچا کرنے میں خرچ کر رہے تھے۔ اللہ کے یہاں حساب نہیں لیا جائے گا کہ 2 سال سے تمہاری مسجدیں ویران پڑی تھی، تمہارے جیب سے 50-100 روپے، 2000 10,000 50,000 مسجد کے چندے میں دیتے ہوئے تمہیں موت آ رہی تھی، اور شادیوں میں تم لاکھوں دھڑلے سے خرچ کرے جا رہے تھے، 10-10 20-20 طعام خرچ کیے جا رہے تھے۔ اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری نسلوں کو کلمہ نہیں آ رہا تھا اور تم پتہ نہیں کس ظلم میں گھوم رہے تھے۔ تو واحد مسلمان کی کامیابی ہے نبی کے مشن پر کام کرنا۔ نبی کا مشن ہے کہ اپنی آخرت یاد رکھ کر کے زندگی گزارے، اور جو اللہ کے آرڈرز ہیں وہ نئی نسلوں تک پہنچانے کی فکر کرے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو گناہ تو اس سے ہوتے رہتے ہیں، ہر بندہ گناہ کرتا ہے، ہر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن نیکیاں اسے کرنی پڑتی ہے، نیکیاں اسے اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کل قیامت کے دن، پچھلے آیت میں آیا تھا نا، وزن کیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ نیکیاں بھاری ہو گئی، نیکیاں تو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، گناہ بھاری ہو گئے تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو نیکیاں بھاری کب ہوئے گی؟ جب ہم پلاننگ کریں گے، نیک کاموں کی کوشش کریں گے۔ گناہ تو خود بخود ہو جائیں گے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ہو جائے گی، لیکن نیکیاں ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو نیکیوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کے لیے کچھ کریں۔ بڑے بڑے شہروں میں جا کر کے دیکھو، ممبئی، ہندوستان میں بے گناہی کا، بے پردگی کا، بے حیائی کا سب سے بڑا اڈا ممبئی ہے، وہاں سے کوئی برائی پورے ہندوستان میں پھیلتی ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے 500 بچے۔ اب سمجھو آپ، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یار اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے بچے مدرسے میں قرآن تھوڑی پڑھیں گے، ہمارے بچے تو انگلش میڈیم میں پڑھیں گے۔ تو ممبئی میں رہنے والے لوگ جو مسلمان ہیں، یقیناً ہم سے زیادہ وہ VIP لوگ ہیں، ہم سے اچھے لوگ ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک مکتب کے اندر 250 300 بچے آ کر کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انسان کی زبان سے کہتا نہیں ہے مسلمان کے مال ہی سب کچھ ہے، کہتا تو ہے کہ اللہ سب کچھ ہے، لیکن جو اس کا کیریکٹر ہے، اس کا کردار ہے، اس کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اسے 10 منٹ کے لیے کھڑا ہونا مغرب کی نماز میں اسے بھاری لگتا ہے، اور 2 گھنٹے نوجوان ڈی جے پر ناچ کرتے ہوئے پورے محلے میں گھومتا ہے تو اسے پیروں میں درد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ 4 گھنٹے بے حیائی کے اڈے پر بیٹھے رہتے ہیں تو اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اسے وقت اس کا ضائع نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ سگریٹیں پی رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، بازار میں بیٹھ کر کے عورتوں کے اوپر اپنی بری نظریں ڈال کر کے اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے، تب اسے اپنے وقت کی اور اپنی جاب کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جمعے کے دن مسجد میں 2 منٹ اس کے لیے اگر مولوی 2 منٹ زیادہ بول جائے تو اسے اس کا خون ابلنے لگتا ہے۔ یہ اس کا کیریکٹر اور کردار بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو سب کچھ نہیں سمجھ رہا، مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔
تو اللہ نے وہی کہا کہ مال سب کچھ نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑا زور سے درود شریف پڑھ لینا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ویسے آپ حضرات ماشاءاللہ ایک اچھا کام یہ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن جلدی تشریف لے آتے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں تاکہ جو پورا بیان ہو اس کے سننے کا فائدہ ملے۔ بیچ میں لوگ آتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کانٹیکٹ میں بات چل رہی ہے، پہلے کیا بات تھی، کہاں سے بات نکلی ہے اور کیا چل رہی ہے، وہ آدھی پوری بات سمجھتے ہیں، مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ جلدی آتے ہیں اور کوشش کریں کہ اذان تک ہم مسجد میں داخل ہو جائیں، فوراً اذان کے بعد 5 منٹ سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد واپس بیان شروع ہو جائے۔ اور دوسرے لوگ جو اب آئیں گے وہ بھی اگر آپ کے ملنے جلنے والے ہوں گے، ان میں سے ایک ایک آدمی کو آپ کہیں گے بھائی جلدی تشریف لایا کریں، تو اگلے دن میں سے وہ بھی جلدی آنے لگ جائیں۔ ایسے پھر ایک ماحول بنے گا، لوگوں کے درمیان ایک طلب آئے گی، تڑپ پیدا ہوگی جمعے کی نماز کو لے کر کے، بیان کو لے کر کے کچھ انہیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا کردار میرا بھی رہے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور آپ جلدی آئیں گے اس ماحول کو بنانے میں، اپنے اور یار دوستوں کو لائیں گے، تو اس میں ایک انسان آپ کا بھی ماحول بنانے کا میں لگے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال آج کی سورت کی 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے مکمل سورت نازل فرمائی اور اس میں 8 آیتیں نازل فرمائی۔ قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا، قرآن کریم جو نبی علیہ السلام پر وحی کی شکل میں حضرت جبریل لے کر کے آتے تھے، اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کبھی تو ایک سورت کے کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی، کبھی 1 آیتیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سورت، کبھی لمبی سورت، کبھی 10-12 آیتیں۔ اس طریقے سے پارٹ کے اندر پورا قرآن کریم 23 سال کے اندر نازل ہوا۔ تو یہ سورت بھی 8 جس میں آیتیں ہیں، آیتیں بولتے ہیں 8 باتیں۔ ایک آیت قرآن کریم کا یہ مسئلہ بھی سمجھیں، سورت کہتے ہیں ایک سورت مکمل ہوتی ہے جس میں ایک بات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر ایک گویا کہ ایک مضمون ہوتا ہے، تو اس کو سورت بولتے ہیں۔ سورتوں کی تعداد 8 آیتیں، 2 آیتیں، 3 آیتیں، یعنی کہ جس میں 3 باتیں ہوں، 3 سینٹینس ہوں۔ جملہ ہوتا ہے نا، جملہ جیسے میں گھر گیا ہوں، یہ ایک جملہ ہے، میں واپس آیا ہوں، یہ ایک جملہ ہے۔ اسی کو عربی میں آیت بولتے ہیں، آیت یعنی جس میں ایک جملہ ہو کمپلیٹ، ایک بات کی گئی ہو، ایک کوئی خبر دی گئی ہو کسی بات کو بتانے۔ تو جو سورت ہوتی ہے وہ سورت چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں اور بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ اس میں 3 آیتیں، 2 آیتیں، 8 آیتیں، 8 جملے، 8 خبریں دی جا رہی ہیں، 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور کوئی صورتیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ 2.5 پارے اس میں آ جاتے ہیں، 200-300 آیتیں جس میں ہوتی ہے، یعنی ایک ہی صورت کے اندر 300 جملے کہے جاتے ہیں، 300 خبریں دی جاتی ہیں، 300 سینٹینس مکمل ہوتے ہیں، 300 باتیں کہی جاتی ہیں، تو اس کو صورتیں بولتے ہیں۔ یہ ہوتا پارا، جیسے بولتے ہیں اما پارا۔ یہ پارا جو بنایا گیا ہے یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، تاکہ ایک برابر پارٹ کے اندر تقسیم ہو جائے بچوں کے لیے، جو عربی لوگ نہیں ہیں، اجمی لوگ ہیں، ان کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ پارے بنائے گئے،
36 پارے سورتیں ہیں، 540 ہے میرے خیال سے، میرے ذہن سے نکلا، لیکن کافی سورتیں ہیں، موقع پڑے گا تو انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا، ابھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ 114 سورتیں ہیں، بالکل درست فرمائیں، 114 سورتیں ہیں پورے قرآن کریم۔ یہ نئی علمی باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں یہ آپ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا مدرسے میں مولوی کیا کرے گا، کیا بنے گا ہمارے بچوں کو، یہ چیزیں سیکھنے کو، شاید یہ بڑے عالم نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ہیں، حافظ ہوں گے، لیکن ان کو قرآن کریم کے متعلق بہت ساری ڈیٹیلز معلوم ہیں جو نارمل بندے کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلامک اسکولس کے فائدے ہوتے ہیں، جو مفتی کو بھی ضرورت پڑنے پر لقمہ دے سکتے ہیں، یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم پڑھائیں، تاکہ اسلام کی ڈیٹیلز جو بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں انہیں پتہ چلے۔ بہرحال تو ان صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ التکاثر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 8 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ او بھائی، او بچے، اے لڑکے، کیا ہو گیا سن لیجیے، 8 سینٹنس اور 8 جملے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر نازل فرمائے۔ بے عدت بچوں کا کام ہوتا ہے، یہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی ایسے ہیں، سب کے بچے ایسے ہوتے ہیں، تو لیکن تھوڑا ان کو ہلکا سا ٹوک دیا جائے، اگر غلط جگہ پر وہ بدماشی کر رہے ہو، باقی چلتا رہتا، زیادہ سیریس نہیں لیتے۔ تو 8 جملے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، 8 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ بڑی مختصر آیت ہے، ایک صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ الہاکم التکاثر، مکی آیت صورت ہے یہ۔ جب نبی علیہ السلام آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اس سے پہلے جب آپ مکہ میں 10 سال بلکہ 13 سال مقیم رہے، تو اس وقت یہ صورت جب جتنی صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، سورۃ التکاثر۔ تکاثر کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ تکاثر ایک تو کہا جاتا ہے کثرت، بہت زیادہ بڑھنا، ریل پیل ہونا کسی چیز کی، اور ایک تکاثر احادیث میں آتا ہے، تکاثر اس آیت کے متعلق تفاخر کے معنی میں، یعنی فخر کرنا، اترانا، کسی چیز کے اوپر گھمنڈ کرنا۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو، اے انسانوں، تم لوگوں کو مال کی بڑھنے کی طلب، مال زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے مال، بینک اکاؤنٹ بھر جائے اور بینک بیلنس بڑھیا ہو جائے، اس چیز نے الہاکم التکاثر، انسانوں تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں برباد کر دیا ہے اس چاہت نے، اس خواہش نے کہ مال اور بڑھ جائے، اور مال بڑھ جائے، اور دنیا مل جائے، بنگلہ اور اچھا بنا لوں، گاڑی اور اچھی لے آؤں۔ یہ کمانا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کی طلب نے، اس کی تڑپ نے اور اس کی چاہت نے تمہیں دین سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو گئے ہو۔ انسانوں تمہیں مال کی اتنی طلب نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اور اگر اس کے معنی تکاثر کے معنی تفاخر لیے جائیں تو انسان اپنی دنیا کی پراپرٹی کے اوپر، دنیا کے مال کے اوپر بڑا گھمنڈ کرتا ہے، بڑا تکبر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ انسانوں تمہیں ہلاک کر دیا ہے گھمنڈ نے، دنیاوی گھمنڈ نے، کہ گھمنڈ کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو گئے ہو، موت سے غافل ہو گئے ہو، مرنے کے بعد والی زندگی سے غافل ہو گئے ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، مجھے ایک ایک منٹ کا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ یہ چیز جو تمہارے ذہنوں سے نکلی ہے تم بھولے ہو، اس وجہ سے کہ تمہیں مال پر، دنیا پر، اپنے اسٹیٹس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہونے لگا ہے۔ تو اللہ نے مختصر آیت میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، انسانوں دنیاوی چیزوں کے اوپر گھمنڈ نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے، ایسے ہی گھمنڈ کرتے رہتے ہو، ہلاک ہوتے رہتے ہو، اور تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی مر جاتے ہو اسی دنیا کی لالچ میں، اسی طلب میں، اور اچھا ہو جائے، اور مال مل جائے، اور پراپرٹی بن جائے، اور اچھی گاڑی ہو جائے، اس ریس میں، اس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہو، آخرت سے غافل ہو گئے۔ اس کی یہ بری بات نہیں ہے، دنیا میں مال کمانا بری بات نہیں ہے،
لیکن دنیا کا مال کمانے کی وجہ سے، دنیا میں دل لگانے کی وجہ سے اگر بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی سے غافل ہوتا ہے، تو پھر یہ بہت برا ہے۔ انسان کو کمانا چاہیے لیکن اپنا مقصد اللہ کا یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے ایک روز پلٹ کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اسی ہلاکت میں پڑے رہتے ہو حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کو دیکھ لیتے ہو۔ یہاں دیکھنے سے دیکھنا مراد نہیں، یعنی قبروں میں چلے جاتے ہو، قبر کے اندر جا کر کے تم کنڈیشن دیکھ لیتے ہو۔ جو کچھ قرآن اور حدیث میں پہلے بیان کیا گیا تھا وہ جا کر کے تم دیکھ لیتے ہو، تب تک تم سدھرتے نہیں، تب تک تمہارے اندر مال کی طلب اور تڑپ نکلتی نہیں ہے، تب تک تم مال کے اوپر گھمنڈ کرنے کو چھوڑتے نہیں ہو جب تک قبر میں نہیں پہنچ جاتے ہو۔ اور قبر میں پہنچ کر کے تمہیں چیزیں سمجھ میں آتی ہے، دیکھ لیتے ہو، لیکن اس وقت کا سمجھنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت سمجھے نہ سمجھے برابر، اس وقت اگر کتنی ہی تمنائیں کی جائیں گی کوئی کام نہیں آئے گا۔ صرف ایک چانس ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے ویسے بڑی آسانیاں دی ہے، بڑے اللہ نے توبہ، کیسا ہی بڑا گنہگار ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے توبہ کر لے صرف ایک بار کہ اللہ بس ہو گیا اب نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے، فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر پلٹ کے آتا ہے، اللہ بس ہو گیا، ہو گئی مجھ سے غلطی اب نہیں کروں گا، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی حکومت، کوئی دنیا کے لوگ، کوئی رولز ایسے نہیں ہیں کسی بھی حکومت کے، کسی بھی محکمے کے، کسی بھی عدالت کے کہ آپ بار بار ایک ہی گناہ کرو، ایک ہی جرم کرو اور معافی آپ کو مل جائے۔ ایک مرتبہ معافی مانگنے پر آپ کو ڈاکومنٹس میں آپ کو معاف قرار دے دیا جائے، آپ کی بخشش کر دی جائے، آپ کو رہا کر دیا جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا لو نہیں ہے، صرف ایک اللہ رب العزت نے ایسا لو بنایا کہ بندہ 1000 دفعے گناہ کر کے آئے گا، 60 سال زندگی کی گزار کے آئے گا، زندگی میں اسے تو پتہ نہیں ہے لیکن شاید اس کے آخری دن بچا ہوا ہے۔ صبح کسی کی موت ہونے والی ہے صبح میں، اور رات کو وہ اللہ کے پاس آ کر کے 60 سال اس نے جو گزارے، یعنی ایک رات سے پہلے کہ وہ پورے گناہوں میں گزارے، کبھی ایک دن نماز نہیں پڑھی، ایک دن قرآن نہیں پڑھا، ایک صدقہ نہیں کیا، ایک زندگی میں اچھا کام نہیں ہے، لیکن رات کو اس نے اللہ سے سچی توبہ کی کہ اللہ اسے تو نہیں پتا کہ صبح میری موت ہونے والی ہے، لیکن اس نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ اب نہیں کروں گا۔ اللہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ وہ پکا اور سچا جنتی ہوگا۔ ایسے واقعات حدیث میں آئے ہیں۔ ایک صحابی جس نے ایمان قبول کیا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ صحابہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں نا، سارے صحابہ جنتی ہیں، تو ایک صحابی جس نے ایمان قبول کیا 25-30 سال کی عمر میں، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اگلے نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا، اسلام قبول کیا، جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں جگہ جگہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ سے یعنی نبی کے ساتھی سے۔ دیکھو ایک اور اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں لے لیتے ہیں۔ نبی کے جو ساتھی ہیں نا وہ نارمل ہماری طرح انسان تھے، نبیوں کے جتنے ساتھی ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں وہ نارمل ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اتنا کیوں بڑھ گیا ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تم سے راضی ہوں، دنیا میں کہہ رہا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ آپ سے کہہ دے، مجھ سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں تو بہت بڑی چیز ہے، مزے لگ جائیں گے، پھر تو دنیا میں کسی چیز کی غم کرنے کی ضرورت نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تو راضی ہے۔ یہ اگر کسی کو پروانہ ملا ہے صحابہ کو، کیوں ملا؟ کیونکہ نبی جس آئیڈیولوجی پر کام کرتے تھے، نبی جس مشن پر کام کرتے تھے، اس مشن کا ساتھ کس نے دیا ہے؟ نبی کے صحابہ نے۔ اس مشن کو آگے بڑھانے میں نبی کو مشن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کیا مشن دیا؟ کہ جو میرے حکم ہے، جو میرے آرڈرز ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ موت آئے گی، انسان ختم ہو جائے گا، مرنا پڑے گا انسان کو، اور مرنے کے بعد والی زندگی میں ایک ایک لمحے کا میں حساب لوں گا، یہ انسانوں کو بتاؤ۔ یہ نبی کا مشن ہوتا ہے، اور یہ نبی کو مشن کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نبی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا جو ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا مشن نہیں ہے، مشن کسی اور کا ہے، نبی کا مشن ہے، لیکن وہ مشن کو آگے تک پہنچانے میں، اس مشن پر کام کرنے میں جو لوگ سہیوگ کرتے ہیں، جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو گویا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، دیکھو ہماری ایک نماز بلکہ ہماری 60 سال کی عبادت اور صحابی کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
ہماری 60 سال کی راتوں کی عبادتیں اگر ہم 60 سال رات بھر اللہ کے سامنے گزار رہے ہیں، اگر ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں صحابی جو نبی کا ساتھی ہے، جس نے نبی کو دیکھا اور نبی کا مشن میں اپنا ساتھ دیا، نبی کے مشن کو پورا کرنے میں، اس کی ایک رکعت کا جو 2 منٹ کی رکعت ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہماری 60 سال کی راتوں کا جاگنا، راتوں کا رونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا مشن بہت بڑا ہے۔ جو لوگ نبی کے مشن پر کام کرتے ہیں، جو لوگ نبی کے مقصد پر کام کرتے ہیں، ان کا مقام دوسرے لوگوں سے اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ایک رکعت نارمل انسان کی ہے، وہی ایک رکعت نبی کے ساتھی کی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو گویا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے نبی کے مشن کے اوپر کام کرنے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آنا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہندوستان میں الگ نبی ہے، سعودی میں الگ نبی ہے، یعنی نبی کے زمانے سے پہلے جب نبی ہوتے تھے، ہندوستان میں ایک نبی آیا، اس نے 200 سال اپنی زندگی کے گزارے، ان کا انتقال ہوا، دوسرا نبی پیدا ہو گیا، اور کبھی ایک ہی وقت میں ایک ہی زمین کے اوپر یہاں الگ نبی، دوسری کنٹریز میں الگ، ہر علاقے میں ایک ہی وقت میں کئی نبی زمین پر موجود ہوتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی، آپ کو جب نبی بنا کر بھیج دیا گیا، تو اب کوئی نبی نہیں آنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لیکن اللہ کے حکم پھر بھی جاری ہیں، پھر بھی چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی تو نہیں آنے ہیں، لیکن جو نبی کا مشن ہے، جو نبیوں کو اللہ کے بھیجنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد اب نارمل انسانوں کو دے دیا گیا ہے۔ اب نبیوں کی ضرورت اللہ نے بند کر دی، اور جو نبیوں کا مشن تھا، جو نبیوں کا کام تھا، وہ اللہ نے نارمل انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا کر دی۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ نبی کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے آرڈرز لوگوں تک پہنچانے کے۔ اب لوگ الگ الگ طبقے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں، تو ان تک نبی کا پیغام پہنچانے کا مشن کیا ہے کہ ان کو پروپر اسلام کی آپ ڈیٹیل سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، حلال حرام کیا ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل پڑھاؤ۔ یہ بچوں کے لیے پیغام ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ بچپنے میں پڑھ لیں، اور آپ آگے جب وہ بالغ ہو جائیں، بالغ یعنی 15 سال کے ہو جائیں، تو وہ اللہ کی طرف سے حکموں کے مکلف ہوتے ہیں۔ انسان جو اللہ کے جو آرڈرز ہیں، جس میں سے ایک نماز بھی ہے، نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو گویا بچے کو بالغ ہونے سے پہلے آپ اس کو ساری ڈیٹیل سمجھا دو، تاکہ جیسے ہی اس کے اوپر اللہ کے لو، اللہ کے آرڈرز لاگو ہو، تو اسے ساری چیز کی نالج ہو، وہ کرنے لگ جائے۔ یہ ایک طبقہ ہو گیا۔ جو دوسرا انسانیت کا طبقہ ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، نارمل آدمی۔ اس کو یہ ہے، ان کے لیے دین کا کام کیا ہے؟ ان کا دین کا کام ہے کہ ان کو مسجدوں سے جوڑا جائے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، جس کا ایک طریقہ امام لوگ کرتے ہیں۔ سارے امام جمعے کے بیان میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حکم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا، جماعت والوں کا، جو جماعت جس تحریک کی وجہ سے بزرگوں نے شروع کی تھی دعوت و تبلیغ۔ دیکھو، یہ بات میں ہر موقع پر کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، ہر فیلڈ کے اندر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ علماء اچھے بھی ہوتے ہیں، مولوی لوگ برے بھی ہوتے ہیں، جو اپنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کر کے ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں۔ تو گندے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں تو خراب بھی ہوتے ہیں، ماسٹر اچھے ہوتے ہیں تو خراب بھی ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی غلط عالم کو جانتے ہو، تو آپ اس وجہ سے ہر عالم کو جج مت کرو کہ ہر عالم ایسا برا ہوتا ہے، نہیں۔ عالم کا جو مقصد ہے، وہ نبی کے مشن پر کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ایسے ہی دعوت و تبلیغ ہے، جماعت کے لوگ ہیں، ان میں کمیاں ہو سکتی ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن اس کام کا جو مقصد ہے، کسی بندے کا نہیں، کام کا جو مقصد ہے، وہ کام کا مقصد ہے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنا، لوگوں کو نمازوں سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو آخرت کی فکر دلانا، قبر کی فکر دلانا، لوگوں کو مرنے والی زندگی کے بارے میں بتانا۔ تو دوسرا کام یہ ہو گیا بچوں کے لیے مدارس۔ ایک تیسرا کام جو امام اور مولوی لوگ، علماء لوگ مسجدوں کی ممبر پر بیٹھ کر کرتے ہیں،
تیسرا جو عام لوگ کر سکتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے علاوہ بھی نارمل ہر انسان مکلف ہے، ہر انسان اپنے دوستوں کو دعوت دے۔ کہیں 40 دن کے لیے جانے کی ضرورت ہے، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے، نبی کے مشن پر کام کرنے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر پر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، تربیت دیجیے، خود آخرت کی فکر رکھ کر کے زندگی گزاریے۔ آپ خود اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے، مسجد کی طرف بلاتے رہیے، تو آپ بھی ایک چھوٹے درجے میں، ہر ایک کا الگ درجہ ہے۔ بڑے بڑے مدارس، دیوبند کا بڑا مدرسہ ہے جہاں ہزاروں علماء آتے ہیں، ہر سال پڑھ کے نکلتے ہیں، تو وہ بڑے پیمانے پر نبی کے مشن پر کام ہو رہا ہے۔ جو 2-2 سال کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، بہت سارے زندگیاں لگا دیتے ہیں، تو وہ بڑے لیول پر ہو گیا کام۔ لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ نبی کے مشن پر کام کرنے کے لیے انسان اپنے کاروبار کرتے ہوئے، اپنے کام کاج کرتے ہوئے اپنے گھر کے لوگوں کی فکر کرے، اپنے خاندان کے لوگوں کی فکر کرے، اپنے محلے کے لوگوں کی فکر کرے، اپنے ارد گرد رہنے والے، پھر اپنے شہر کے لوگوں کی فکر کرے، تو یہ بھی نبی کے مشن پر کام کرنا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں نے نبی کے مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں نے نبی کے مشن پر کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نماز، خود کا نماز پڑھنا نبی کا مشن نہیں ہے، یہ ادھورا مشن ہے۔ خود کو اللہ کے آرڈرز کے مطابق لانا اور دوسروں کو لانے کی کوشش کرنا، یہ نبیوں کا مکمل اور کمپلیٹ مشن ہے۔ اپنی زندگی آخرت کو یاد رکھ کر کے، مرنے کے بعد والی زندگی کو یاد رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا اور دوسروں کو ایسی زندگی بنانے کے لیے کوشش کرنا، چاہے چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، یہ نبی کا مکمل اور کمپلیٹ مشن ہے۔ آج جو مسلم معاشرہ ہے وہ نبی کی مشن سے ہٹ چکا ہے، اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی خرابیوں کا سامنا کرنا ہے۔ بھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ انسان کو مال کی طلب نے، مال کے بڑھ جانے کی خواہش نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا کر کے پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے اندر اتنی مال کی طلب ہے، اتنی مال کی طلب ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب، حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَكَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّن ذَهَبٍ، کہ اگر انسان کو سونے کی ایک پوری وادی مل جائے، ایک جنگل مل جائے سونے کا، تو بھی اس کی طلب پوری نہیں ہوگی۔ اس کی محبت کیا ہوگی؟ لَأَحَبُّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، تو اس کے دل میں تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، خواہش ہوگی کہ ایسی ایسی ایک اور میری بن جائے وادی، دو ہو جائے وادیان، دو وادیاں ہو جائے۔ یعنی انسان کو اگر اللہ ایک پوری وادی سونا بنا کر کے جنگل دے دے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی خواہشیں نہیں بھرے گی، اس کی خواہش بڑھے گی کہ ایسی میری ایک اور بن جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج۔ نبی کے فرمان پر قربان جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ اللہ کے نبی تھے نا، آپ کو کتنا پتا تھا آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک بنگلہ بننے کے بعد دوسرے بنگلے کی فکر، ایک دکان کے بعد دوسری دکان کی فکر، ایک گاڑی لینے کے بعد دوسری گاڑی کی فکر، ایک اچھا خاصا مال بن گیا، ویسا کے ویسا اور بنانے کی فکر، ایسے لوگ لگے ہوئے۔ تبھی نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ انسان ایک وادی بھی اگر اس کو سونے کی مل جائے تو اس کی طلب ہوتی ہے کہ ایک اور مل جائے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا، یعنی آدم کی اولاد کا، انسان کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ کتنا ہی حرام کھا لو، کتنا ہی کما لو، اس کی کبھی خواہشیں ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں جب جائے گا، قبر کی مٹی اس کے منہ میں ڈھسے گی، تبھی جا کر کے اس کا پیٹ بھرے گا، اس کے بغیر نہیں بھرے گا۔ تو یہ دنیا کا لالچ اتنی بری ہے کہ انسان دنیا کے لالچ میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے دیا ہوا ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے، اس پر کوشش کرتے رہیں۔ آخرت کی فکر بہت ضروری ہے، آخرت کی فکر کرتے رہیں۔ الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، تم لوگوں کو ہلاک کر دیا مال کی بڑھوتری کے طلب نے، کہ مال بڑھ جائے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا کر کے قبروں میں دیکھ لو یا قبروں کو چلے جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو نا کہ مال کے اوپر فخر کریں گے، مال ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ انسان زبان سے کہتا نہیں ہے مسلمان کے مال ہی سب کچھ ہے، کہتا تو ہے کہ اللہ سب کچھ ہے،
لیکن جو اس کا کیریکٹر ہے، اس کا کردار ہے، اس کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اسے 10 منٹ کے لیے کھڑا ہونا مغرب کی نماز میں اسے بھاری لگتا ہے، اور 2 گھنٹے نوجوان ڈی جے پر ناچ کرتے ہوئے پورے محلے میں گھومتا ہے تو اسے پیروں میں درد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ 4 گھنٹے بے حیائی کے اڈے پر بیٹھے رہتے ہیں تو اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اسے وقت اس کا ضائع نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ سگریٹیں پی رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، بازار میں بیٹھ کر کے عورتوں کے اوپر اپنی بری نظریں ڈال کر کے اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے، تب اسے اپنے وقت کی اور اپنی جاب کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جمعے کے دن مسجد میں 2 منٹ اس کے لیے اگر مولوی 2 منٹ زیادہ بول جائے تو اسے اس کا خون ابلنے لگتا ہے۔ یہ اس کا کیریکٹر اور کردار بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو سب کچھ نہیں سمجھ رہا، مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ نے وہی کہا کہ مال سب کچھ نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، کام آنے والی چیز مال ہے کہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو کافر اور مشرک تھے، وہ جو بڑے مالدار تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اولاً تو ہمارا تھاٹ، ہمارا عقیدہ یہ کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، مرے ختم۔ لیکن وہ کہتے ہیں اگر جیسا محمد کہہ رہا ہے ویسے اگر کچھ ہو بھی گیا کہ مرنے کے بعد کچھ پوچھا جائے گا، تو وہ بہت سارے رئیس تھے اس دور میں بھی، تو وہ کہتے تھے ہم تو مال دے کر کے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ مال سے کچھ نہیں ہونا ادھر۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اتنا سونا دے دیں گے، اتنے اونٹ دے دیں گے، اتنا گھوڑے دے دیں گے اور اللہ سے جنت کے فیصلہ کروا دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ مال کام نہیں آنا ہے ادھر۔ آج کتنے ہم لوگ اسلام سے، دین سے، اللہ نے وہی شکوہ کیا نا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پیسے شادیوں پر خرچ کرنے میں لاکھوں روپے مسلمان خرچ کر دیتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کیا مجھے حساب دینا ہے کہ پیسے کہاں خرچ کیے تھے۔ ہمارا علمی لیول میں آپ کو، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کو ذرا آئینہ یعنی کانچ دکھاؤں اپنا چہرہ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمارا علمی لیول کیا ہے؟ مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، کئی دفعہ 8 10 پیچھے نمازی ہوتی ہیں، اقامت کہنے والا، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین کے متعلق نالج ہے، یہ ہمارا گھرانوں کی ہماری حالت ہے۔ تکبیر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس کلمے کے بغیر ایمان والا نہیں رہتا ہے، وہ کلمے ہمیں نہیں آتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے کہ ہمارے جیسا تو ہے نہیں، کوئی نہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، ایسیاں لگی ہوئی ہے، اتنی گاڑی ہے تو مزے میں ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں فلاں کھانے بنا دیے تھے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں فلاں گہنے دے دیے تھے، اتنی بارات لے گیا تھا، وہ کھانا بنوایا تھا۔ یہ ساری چیزیں کام نہیں آنی۔ ہمیں اگر نبی کے مشن پر کام کرنا ہوگا تو سوچنا ہوگا کہ نبی کا مشن ہے کہ اللہ کے آرڈرز، اللہ کے حکم، اللہ نے جو قرآن اور حدیث میں بتایا ہے وہ نسلوں تک کیسے پہنچے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کے یہاں سوال نہیں کیا جائے گا کہ جس وقت نسلوں کو کلمہ نہیں آ رہا تھا اس وقت تم اپنے ہزاروں اربوں روپے ڈانس پہ اور گانوں پہ خرچ کر رہے تھے، کھانوں پہ خرچ کر رہے تھے، اپنا نام اونچا کرنے میں خرچ کر رہے تھے۔ اللہ کے یہاں حساب نہیں لیا جائے گا کہ 2 سال سے تمہاری مسجدیں ویران پڑی تھی، تمہارے جیب سے 50-100 روپے، 2000 10,000 50,000 مسجد کے چندے میں دیتے ہوئے تمہیں موت آ رہی تھی، اور شادیوں میں تم لاکھوں دھڑلے سے خرچ کرے جا رہے تھے، 10 20 طعام خرچ کیے جا رہے تھے۔ اللہ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری نسلوں کو کلمہ نہیں آ رہا تھا اور تم پتہ نہیں کس ظلم میں گھوم رہے تھے۔ تو واحد مسلمان کی کامیابی ہے نبی کے مشن پر کام کرنا۔ نبی کا مشن ہے کہ اپنی آخرت یاد رکھ کر کے زندگی گزارے، اور جو اللہ کے آرڈرز ہیں وہ نئی نسلوں تک پہنچانے کی فکر کرے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو گناہ تو اس سے ہوتے رہتے ہیں، ہر بندہ گناہ کرتا ہے، ابھی تھوڑا ٹائم، ہر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن نیکیاں اسے کرنی پڑتی ہے، نیکیاں اسے اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کل قیامت کے دن پچھلے آیت میں آیا تھا نا، فمن وزن کیا جائے گا
वअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, कि कल क़यामत के दिन आमाल का वजन किया जाएगा, तोला जाएगा। नेकियां भारी हो गई नेकियां तो जन्नत का फैसला हो जाएगा, गुनाह भारी हो गए तो जहन्नम का फैसला हो जाएगा। तो नेकियां भारी कब होगी? जब हम प्लानिंग करेंगे, नेक कामों की कोशिश करेंगे। गुनाह तो खुद ब खुद हो जाएंगे, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है, खुद ही हो जाएंगे। लेकिन नेकियां हमें करनी पड़ेगी। तो नेकियों के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी नई नस्ल के लिए कुछ करें। बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, मुंबई, हिंदुस्तान में बेगुनाही का, बेपर्दगी का, बेहयाई का सबसे बड़ा अड्डा मुंबई है। वहां से कोई बुराई पूरे हिंदुस्तान में फैलती है। लेकिन वहां के मुसलमानों को मैंने देखा है 500 बच्चे। अब समझो आप, हम लोग समझते हैं कि हम तो यार स्टैंडर्ड लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, हमारे बच्चे मदरसे में कुरान थोड़ी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो मुंबई में रहने वाले लोग जो मुसलमान हैं, यकीनन हमसे ज्यादा वो वीआईपी लोग हैं, हमसे अच्छे लोग हैं। वहां मैंने देखा है कि एक मकतब के अंदर 250, 300 बच्चे आकर के कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। बाज़ाब्ता ट्रस्ट बना हुआ है। अब दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने शेखावटी में देख लो, चूरू में कुरैश नाम से ट्रस्ट बना हुआ है। हर जगह जहां बड़ी बड़ी कौमें हैं, इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट बने हुए हैं, जहां लोग चलाते, मौलवी नहीं चलाते, मौलवी सिर्फ पढ़ाते हैं, चलाते लोग हैं। ट्रस्ट बना हुआ है, सारा हिसाब किताब, सारी इंतजाम उनके हवाले होता है। वो ट्रस्ट बनाते हैं, अपनी नई नस्ल के लिए सोचते हैं। और हम लोग अपनी नस्ल के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। अपनी जिंदगी है कि तकबीर इकामत कहनी नहीं आती, कलमा नहीं आता, और अपने बच्चे, जब हमें नहीं आ रहा तो भाई दुनिया तो गुनाहों की तरफ और बढ़ रही है ना। जैसे जैसे कयामत के जमाना करीब होएगा, गुनाह और नए नए गुनाह आएंगे, और नए नए आएंगे, बुराइयां और नहीं आएगी। लेकिन हमें कोशिश, तो अगर हमने कोई नेकी के लिए कोशिश नहीं की तो आज हमें कलमा नहीं आ रहा ना, कल हमारे बच्चों को अल्लाह का नाम भी नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, तफसीर तो रह गई, बस मैं 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। मैं अगर जज्बाती होकर के कोई बुरा लफ्ज़ बोल दूँ तो आपसे पेश की माजरत पहले भी चाहिए, मज़ीद भी चाहता हूँ। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की दीनी लेवल के एतबार से और अपनी आखिरत की फ़िक्र के एतबार से ज़रा इस बारे में सोचें। हम कुछ करेंगे तो शायद हमारे लिए बख्शिश के सामान पैदा हो जाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब। जो तफसीर बची है इंशाअल्लाह इस सूरत की 8 आयतें थी, लेकिन सारी पढ़ी, अगले जुमे को पढ़ेंगे। जिनकी सुन्नतें बाकी है जल्दी से